الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ پھر آپ دیکھیں سبحان اللہ اللہ اکبر کہ آج کا جو دور ہے ایسے لگتا ہے کہ ہم پری اسلامک دور میں رہ رہے ہیں، کیونکہ آپ جب جاہلیت کے زمانے کی چیزیں نکالیں نا تو بہت زیادہ آپ کو ملتی جلتی آج کے زمانے میں اپنے ملکوں میں نظر آئیں گی، جس سے افسوس ہوتا ہے کہ ہم کون سے زمانے میں رہ رہے ہیں، کیا وہ اسلامک دور میں یا پھر پری اسلامک دور میں۔ تو آپ دیکھیں اس زمانے میں بھی اور آج بھی ایک اور ملتی جلتی چیز وہ یہ ہے کہ یتیموں کا جو مال ہوتا تھا اس وقت بھی اور آج بھی جو بھی طاقتور ہوتا ہے وہ ہڑپ کر دیتا ہے، چاہے وہ چچا ہو، تایا ہو، کوئی بھی خاندان کا بڑا ہے نا جس میں زیادہ طاقت ہے، اس کے بعد وہ یتیم کا تو مال گیا، جو بچہ یتیم ہو جاتا ہے بیچارہ خود تو دیکھ نہیں سکتا۔ اب آپ سوچیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں حالانکہ یہ سمجھا نہیں جاتا لیکن دیکھیں کہ یتیموں کی پرورش بھی گورنمنٹ کا کام تھا، اسٹیٹ کا کام تھا۔ آج آپ دیکھیں کسی گھر کے اندر کوئی یتیم ہو جائے، کہاں اسٹیٹ کو پتا ہے اس کا مال جائے جہاں مرضی، کہاں ضائع ہو جاتے ہیں، کہاں کون لوٹ لیتا ہے، کوئی پتا نہیں ہے، کوئی سنوائی نہیں۔ تو وہ اس طرح سے ان کے مال کی نگہداشت کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے حضرت عمر کے پاس حکم بن ابی العاص آئے تو انہوں نے کہا ان سے کہ میرے پاس کچھ یتیموں کا مال پڑا ہوا ہے اور زکوٰۃ دینے کی وجہ سے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ تم اس کو کہیں لگا دو تاکہ ان کا مال بچ جائے اور اس میں جو نفع ہو وہ اس کو ان کے لیے جمع کرتے جاؤ۔ اور وہ کیا ہوا کہ ان کا 10,000 انہوں نے ان کو حوالے کیے اور وہ بڑھتے بڑھتے 1,00,000 تک پہنچ گئے۔ دیکھیں یہ ایک خیر خواہی ہے نا کہ ان کی بھی خیر خواہی۔ اب یہ ایک ایسا بندہ ہی کر سکتا ہے جو بہت زیادہ کسی کے لیے سوچ بچار رکھتا ہو، خیر خواہی رکھتا ہو اور اس کے اندر یہ چیز ہو کہ میں نے یتیموں کے مال کی نگہداشت کرنی۔ اسی طرح ان کے اندر یہ بہت چیز تھی حضرت عمر میں کہ یہ ان مسلمانوں کا بہت خیال کرتے تھے جو شروع کے مسلمان تھے۔ جیسے ایک دفعہ ان کے دروازے پہ بہت سارے قریشی سردار آئے تو وہ ان میں سہیل بن عمر بھی تھا اور ابو سفیان بھی تھا اور اسی وقت حضرت بلال اور حضرت صہیب بھی آ گئے۔ تو یہ تو آپ کو پتا ہے آزاد کردہ غلام ان کی تو اس معاشرے میں چاہے آزاد بھی ہو گئے ہو نا وہ ویلیو نہیں ہوتی تھی۔ تو لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے کوئی فرق نہیں کیا، تو حضرت عمر نے سب سے پہلے ان کو اندر آنے کی اجازت دی، جو یہ آزاد کردہ غلام تھے حضرت بلال، حضرت صہیب، اور وہ جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو بھی باہر ہی رکھا۔ اب اس طرز عمل سے ان کو بڑا اپنی بے عزتی محسوس ہوئی اور ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں سے کہا آج کے دن جیسا رسوا کن دن میں نے کبھی نہیں دیکھا، کہ دیکھو عمر کو کہ غلاموں کو اتنی عزت دے دی اور ہمیں دروازے پہ کھڑا رکھا۔ آپ سمجھ لیں نا اندر آنے کی ضرورت تو وہ باہر کھڑے میں، اب اندر ان کو لایا گیا جو کہ پہلے کے غلام تھے اب تو نہیں ہے لیکن ان کے ذہنوں میں تو یہی ہے نا۔ تو سہیل نے کہا، سہیل کا آپ جانتے ہیں کون تھے؟ الحمدللہ، اے لوگو اللہ کی قسم میں تمہارے چہروں پر ناراضگی کے جو آثار دیکھ رہا ہوں، اگر تم حضرت عمر کے اس عمل پر ناراض ہو رہے تو تمہیں پہلے اپنے ماضی کو دیکھنا چاہیے۔ ان غلاموں کو اور تمہیں اسلام لانے کی دعوت ایک ساتھ دی گئی لیکن انہوں نے بلا تاخیر اسلام قبول کر لیا، لیکن تم لوگوں نے تاخیر کی۔ اب تم، سبحان اللہ، یہ بات اتنی زیادہ مجھے زبردست لگی کہ اب تم اس بات کی فکر کرو جب قیامت کے دن ان لوگوں کو تم سے پہلے آواز دی جائے گی۔ سبحان اللہ، کہ وہاں پہ کیا کرو گے، وہاں پہ کس کی شکایت کرو گے؟ آج تو تمہیں عمر سے شکایت ہو رہی ہے نا کہ ان کو پہلے بلایا گیا، تو اس دن کیا کرو گے جب اللہ کے ہاں ان کو پہلے سبقت دی جائے گی۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت عمر کے پاس یہ لوگ سردار آئے اور سہیل بھی تھا،
تھے اور اس کے اندر حارث بن حشام اور یہ سب. تو اتنے میں کچھ مہاجرین بھی آ گئے جو شروع میں ایمان لے کر آئے ہوئے تھے. تو آپ سہیل اور حارث سے کہتے تھوڑا ادھر ہو جاؤ، تھوڑا ادھر ہو جاؤ، اور ان کو ساتھ بٹھاتے جا رہے تھے. اور اس کے بعد انصاری مسلمانوں نے آنا شروع کیا تو آپ نے ان سے اور کہا، سہیل اور حارث سے، کہ اب آپ تھوڑے اور دور ہو جائیں، تھوڑے اور دور ہو جائیں، یہاں تک کہ دونوں سب سے پیچھے چلے گئے. مطلب بٹھاتے گئے نا ان کو ساتھ اپنے، بٹھاتے گئے تو وہ بڑی دور چلے گئے. جب دونوں وہاں سے نکلے تو حارث نے سہیل سے کہا کہ آپ نے دیکھا عمر نے ہمارے ساتھ کیسا سلوک کیا. تو سہیل کہنے لگے، حارث میرے بھائی، امیر المومنین کو برا کہنے کے بجائے اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراؤ. جب اسلام کی دعوت شروع ہوئی تو ان غریب لوگوں نے فوراً لبیک کہا. جب ہم نے اسلام قبول کرنے میں دیر کر دی، اب جب سارے چلے گئے نا وہ مہاجرون اور انصار، تو حارث اور سہیل دوبارہ حضرت عمر کے پاس گئے اور کہنے لگے، امیر المومنین، ہم نے آج اپنے ساتھ بڑا ایسا سلوک دیکھا جو ہمیں بڑا ایسے محسوس ہوا ہے کہ اب بڑی ہمیں مطلب بے عزتی سی محسوس ہوئی ہے. اب ہم کون سا ایسا عمل کریں جس کے ذریعے ہم اس کا تدارک کر سکیں، کسی طرح کمپنسیشن ہو جائے. تو سیدنا عمر نے فرمایا، میرے نزدیک تو ایک طریقے سے ہی ہو سکتا ہے کہ روم کے علاقے کی طرف اشارہ کیا، فرمایا تم لوگ وہاں چلے جاؤ اور جہاد میں شامل ہو جاؤ. تو یہ دونوں شام کی طرف چلے گئے اور وہیں پہ جنگیں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. سہیل اور سہیل بن عمر اور حارث بن حشام. اللہ اکبر. پھر سیدنا عمر نے مہمان خانے تعمیر کروائے تھے. یعنی اس زمانے میں آپ جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں، کوئی ہوٹلز وغیرہ نہیں تھے، کوئی ریسٹ ایریاز نہیں تھے، کوئی اس طرح کی چیز تو ہوتی نہیں تھی. تو جو مسافر ہوتے تھے وہ کہاں ٹھہرے؟ تو ایسے مہمان خانے ہر شہر میں انہوں نے تعمیر کرائے جہاں مسلمانوں کو بیت المال کی طرف سے کھانا ملتا تھا. اور لنگر بھی لگایا جاتا تھا مدینہ میں، اور اکثر وہاں خود جا کے مہمانوں کے کھانے، جو بھی مسافر آئے ہیں، مہمان ہیں، ان کو جو بھی کھانا کھلایا جا رہا ہے اس کا خود جائزہ لیتے تھے. اور ان کی مملکت میں کوئی بھی آدمی فقر و فاقے میں ایسے نہیں تھا کہ بھوکا سوتا ہو. جو بھی اپاہج مفلوج لوگ ہوتے تھے ان سب کا وظیفہ بیت المال سے مقرر کیا گیا تھا، اور لاکھوں سے اوپر افراد تھے جن کا وظیفہ مقرر ہوتا تھا. یہ تبھی ہو سکتا ہے نا کہ جب جو بھی دیکھیں، جو میں آپ کو بتاتی ہوں اتنا مال غنیمت آیا تھا، جب وہ عوام کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہو تبھی ہو سکتا ہے. اور اگر وہ اپنے اوپر ہی خرچ کیا جا رہا ہو تو وہ چاہے کتنا بھی بڑا خزانہ ہو تو اس سے اپنی جیبیں بھریں گی، انسان کا پیٹ تو کبھی نہیں بھرتا. پھر عوام پھر وہ اسی حالت میں رہ جاتے ہیں. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیسے انہوں نے پروجیکٹس کیے اور کس طرح سے ان کی حالت بدل کے رکھ دی. اپنے آخری وقت میں جب ان کے وفات کے وقت سے پہلے کی بات ہے، فرماتے تھے کہ اگر میں زندہ رہا تو کوئی بیوہ ایسی نہیں ہوگی جس کو ہمارے علاوہ کہیں اور جانا پڑے، اور کوئی ایسا نہیں ہوگا جو بھوکا رہے، اور کوئی ایسا نہیں ہوگا کسی کو کسی کے پاس بھی جانے کی ضرورت پڑے. اور تب بھی یہ حال تھا کہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر عراق تک فتح ہو گیا تھا نا، تو سرزمین عراق میں بھی اگر زمین کی ناہمواری کی وجہ سے کوئی خچر گر جاتا ہے تو اس کا میں ہی ذمہ دار ٹھہروں گا. اللہ اکبر. کون؟ کوئی خچر بھی گر جاتا ہے. ادھر انسان قتل ہوتے رہے، بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی، اغوا ہو رہے، ڈکیتیاں ہو رہی، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کہتے ہیں گدھا بھی، خچر بھی گر جائے نا اگر، تو میں اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہراؤں گا. حدیث کے معاملے میں اتنی زیادہ احتیاط کرتے تھے. ایک دفعہ حضرت ابو موسیٰ اشعری ان کے گھر آئے تو یہ کسی کام میں تھے، انہوں نے دروازے پہ دستک دی، سلام کیا، دوسری دفعہ سلام کیا، کوئی جواب نہیں آیا، تیسری دفعہ کیا، کوئی جواب نہیں آیا، تو وہ واپس چلے گئے. تو یہ جب کام سے فارغ ہوئے تو ان کو بلایا اور فرمایا کہ آپ واپس کیوں چلے گئے؟ ہمیں تو ایسے ہی حکم دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا کہ 3 دفعہ آپ سلام کریں، اگر نہیں کوئی جواب آتا تو آپ واپس آ جائیں. تو فرمانے لگے کہ مجھے اس کا ثبوت دو کہ یہ تم نے کہاں سے بات سنی ہے.
اور کیا تمہارے پاس ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا تھا؟ وہ ڈر گئے اور وہ لے کے انصار کے پاس گئے اور ان کے پاس لے جا کے ان کے سامنے یہ بات رکھی. تو انہوں نے کہا ہاں ہم اس چیز کے گواہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا. تو آگے سے فرماتے ہیں کہ ہاں میں اپنے کاروبار میں اتنا لگا رہا کہ میں نے یہ بات مس کر دی، میں نے نہیں سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ کو پتا ہے نا انہوں نے 500 سے زیادہ حدیث تو خود نریٹ کی ہیں، ان سے روایت ملتی ہیں. اور آپ بخاری کھولیں، سب سے پہلی حدیث جو بخاری میں وہ حضرت عمر کی روایت ہے، اور اس میں وہ ایک ہی راوی ہے، وہ حدیث کسی اور سے نریٹ نہیں ہے، صرف حضرت عمر سے. انما الاعمال بالنیات والی جو ہے حدیث وہ صرف انہوں نے روایت کی ہے. تو پہلی حدیث ہی ان سے روایت کری گئی ہے. اور اپنے جو بھی جہاں پہ بھی انہوں نے گورنر یا عمال جو بھی یعنی کارندے جو بھی انچارجز بنانے ہوتے تھے نا، اس کے بارے میں بڑی ہی احتیاط کرتے تھے. لیکن پھر بھی اس کے بعد بھی کہتے تھے یہ اللہ تعالیٰ سے یہ بات کی یعنی شکوہ کرتے تھے کہ میں فاجروں کی صلاحیتوں اور نیک لوگوں کی بے ہنری اور کم ہمتی کی شکایت اللہ ہی سے کرتا ہوں. کیا مطلب ہے کہ فاجر فاسق لوگ کئی ہیں، ان میں صلاحیت ہے، جو نیک ہیں ان کے پاس ہنر نہیں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جو نیکی اور تقوی میں ذرا کم لیول کے ہوتے تھے ان کو کوئی جاب دینی پڑتی تھی، کس وجہ سے کہ وہ ہنر مند زیادہ ہے، وہ زیادہ اسکلڈ ہے، ان کو کام آتا ہے. اور کئی نیکی اور تقوی میں آگے ہیں، ان کے پاس ہنر نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ میں اللہ سے یہ شکایت کرتا ہوں. اتنی یعنی احتیاط کے باوجود جو ہے نا ان کا یہ حال تھا. اور اہل بیت کی بہت قدردانی کرتے تھے، امہات المومنین کا بہت خیال کرتے تھے، حضرت عباس کا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے نا. تو آپ کو پتا ہے کہ جب وہ قحط کا سال آیا تھا تو جو بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے بھی حضرت عباس کو لے کر گئے تھے کہ آپ دعا کیجئے، آپ اللہ سے تعالیٰ سے دعا کریں، کیونکہ ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم ان سے کہتے تھے کہ وہ دعا کریں، اب ہم ان کے چچا کو اللہ کے حضور کھڑا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے. اتنی زیادہ یعنی عزت دیتے تھے. اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے عباس کا مسلمان ہونا اپنے باپ کے مسلمان ہونے سے، اگر وہ مسلمان ہوتا تو، کیونکہ پتہ چلتا ہے کہ خطاب کے بارے میں کہ ان کے بارے میں کچھ زیادہ اس میں تاریخ میں نہیں لکھا ہوا، ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ تو پہلے ہی فوت ہو چکے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے. تو کہتے ہیں کہ اگر وہ میرا باپ مسلمان ہو جاتا تو اس کے مسلمان ہونے سے زیادہ مجھے آپ کے چچا عباس کے مسلمان ہونے کی خوشی ہے. اتنی زیادہ اہل بیت کا ان کو ہوتا تھا. اور یعنی اس سے آپ اندازہ کریں کہ بلکہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہوتا نا یہ اس کو محبوب رکھتے تھے. جس وقت وظیفے مقرر کرنے تھے سب کے، جب مال غنیمت میں سے، شاید وظیفے نہیں تھے، مال غنیمت میں سے حصے دینے تھے، تو یہ ان کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سب کو ایکول شیئر ملتا تھا نا. تو ان کے زمانے میں انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، جن مسلمانوں نے پہلے قربانیاں دی ہیں نا ان کو زیادہ شیئر ملنا چاہیے، جو بعد میں مسلمان ہوئے ان کو کم. بدری صحابہ ہیں، بیعت رضوان میں جو شامل ہوئے وہ صحابہ کرام جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں دی، وہ مہاجرین، اس طرح سے. تو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے، تو اس وقت اسامہ بن زید کو جو ان کو مال غنیمت میں سے حصہ دیا گیا، تو ان کے بیٹے عبداللہ جو تھے نا، عبداللہ بن عمر، وہ آئے شکایت لے کے کہ آپ نے اسامہ کو میرے سے زیادہ دیا، حالانکہ دونوں سیم ایج کے تھے، اسامہ بھی اور عبداللہ بن عمر بھی. تو میں نے کون سے ایسے کم کام کیے ہیں اسامہ سے کم، میں بھی تو وہی مطلب وہ بھی بہت آگے تھے عبداللہ بن عمر. تو اپنے باپ سے شکایت کر رہے ہیں کہ آپ نے ان کو زیادہ کیوں دیا. تو باپ نے کیا فرمایا کہ اسامہ کے جو والد تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے والد سے زیادہ محبوب تھے، اور اسامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے زیادہ محبوب تھے، اس لیے اس کا حصہ زیادہ ہے. اتنی زیادہ محبت. اور ایک میں اتنی پیاری مجھے وہ روایت لگی، سبحان اللہ. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عبداللہ بن عمر جو تھے نا وہ سوار تھے، تو جا رہے تھے کوئی کسی سفر پہ،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جو میرا اونٹ تھا میں اپنے باپ کے اونٹ پہ تھا تو وہ تیز چلتا تھا، تو وہ نا کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ سے بھی آگے چلا جاتا تھا. تو حضرت عمر فرماتے تھے اے عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ جاؤ. سبحان اللہ، یعنی اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے، اور وہ سوچے جائے تو کیا فرق پڑ جاتا ہے، لیکن اتنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ جاؤ. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اور حضرت عباس کے جو بیٹے ابن عباس ہیں ان کی بہت قدر کرتے تھے، حتیٰ کہ جب کوئی بہت اہم معاملہ ہوتا تھا نا، کوئی مشکل کوئی مسئلہ آتا تھا تو عبداللہ بن عباس کو بلاتے تھے. آپ کو پتہ ہے نہیں، کیونکہ فرماتے تھے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ انہوں نے دعا کی ہے ان کے بارے میں، عبداللہ بن عباس کے علم کے اور ان کی سمجھ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی بھی ہے، تو بہت ان کی قدر کرتے تھے. اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ سیدنا عمر کسی کو بھی ابن عباس سے زیادہ عزت دیتے، اتنی زیادہ ان کو عزت دیتے تھے. اور یہ بھی علم کی قدردانی تھی، کیونکہ انہوں نے خود بھی علم کے لیے بہت کوشش کی اپنی مملکت میں، اور علمی مراکز قائم کیے، مسجدیں اتنی ساری تعمیر ہوئیں. ان کے دور خلافت میں کہا جاتا ہے کہ 12,000 مسجدیں تو وہ تھیں جہاں پہ جمعہ پڑھا جاتا تھا. اور کہاں کہاں مملکت پھیل چکی تھی نا، اور مسجد اس وقت صرف نماز کی جگہ نہیں ہوتی تھی، مسجد اس وقت تعلیم کا بھی مرکز ہوتی تھی. مسجد اس وقت وہ بھی جگہ ہوتی تھی جہاں پر لوگ اپنے مشورے کیا کرتے تھے، ملنے جلنے کی بھی جگہ ہوتی تھی. پھر اگر خلیفہ کی طرف سے کوئی بندہ آیا نا تو وہ بھی مسجد میں آ کے خلیفہ کا جو بھی اعلان یا فیصلہ یا جو بات ہوتی تھی وہ وہاں پہ بتاتا تھا. اسی طرح عدالتی فیصلے مسجدوں میں ہوتے تھے. تو ان کے عہد میں کیا ہوا تھا کہ شام کا علاقہ جب فتح ہوا تو یزید بن ابو سفیان نے حضرت عمر کو لکھا کہ شام کی آبادی بہت بڑھ گئی اور دور دور تک شہروں کے شہر لوگوں سے بھر گئے، اب آپ ایسے معلمین کو بھیجیں یہاں پہ جو ان کو قرآن کی تعلیم دے، شرعی مسائل بتائیں. میں نے آپ کو کہا نا کسی علاقے کو فتح کرنا صرف کافی نہیں ہوتا تھا. اب دیکھیں میں ایک اس میں پڑھ رہی تھی بک میں کہ بعض لوگ نا یہ چنگیز خان اور سکندر، جس کو سکندر اعظم کہتے ہیں، اس کو کمپیئر کرتے ہیں حضرت عمر کے ساتھ. حالانکہ آپ سکندر کی کبھی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں، ایک جگہ پہ انہوں نے کتنے لکھے ہوئے تھے، اب مجھے بالکل یاد نہیں ہے، انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹائم بتاؤں گی آپ کو کہ کتنے لوگوں کے سر لٹکا دیے تھے اس نے فصیلوں کے ساتھ. جہاں پہ بغاوت ہوتی تھی، یہاں پہ جو لوگوں کی طرف سے ریسنٹمنٹ ہوتی تھی تو وہ اس کو برداشت نہیں کرتے تھے. چنگیز خان کا تو آپ پتہ ہے کھوپڑیوں کے مینار لگا دیا، خون کی ندیاں بہا دی، ظلم و ستم کی انتہا. اور وہ تو ساتھ ساتھ ہوتے تھے اپنی فوجوں کے، یہ پیچھے سے بیٹھ کے ان کو کمانڈ کرتے تھے. انہوں نے جو علاقے فتح کیے میں نے آپ کو بتایا انصاف کا بول بالا کر دیا وہاں پہ، جہاں پہ کوئی بھوکا نہ سوئے، جہاں پہ یتیموں کی نگہداشت ہو، جہاں پر لوگوں کے مسائل کو حل کیا جائے، جہاں پہ کوئی ایسا نہ ہو جو کہ غربت کی سطح پہ زندگی گزار رہا ہو کہ اس کو کھانے کی پینے کی کچھ مل نہیں رہا، جہاں پر اس قدر خیال کرنے والے خلیفہ ہو، وہاں پہ مجھے بتائیں کہ کون سی قوم ہوگی جو کہے گی کہ ہمیں ان کی نہیں حکومت چاہیے. اور ان کی حکومتیں دیکھ لیں، وہ تو علاقوں کو فتح کرتے تھے، ظلم و ستم کرتے تھے، خون خرابے کرتے تھے، آگے بڑھ جاتے، ان کو تو ہوش بھی نہیں ہوتا تو پیچھے کیا ہو رہا. تو میں نے آپ کو بتایا کہ 12,000 مسجدیں تو صرف وہ تھیں جہاں پر جمعہ پڑھا جاتا تھا. جب انہوں نے وہاں سے لکھا ان کے لیے تو انہوں نے یہ خط پڑھ کے پھر معاذ بن جبل کو، عبادہ بن صامت کو اور ابو درداء کو شام روانہ کیا اور ان کو تاکید فرمائی کہ تم سب سے پہلے حمص کے شہر سے تعلیم کا آغاز کرنا جو بڑا شہر تھا، پھر وہاں جب آپ مطمئن ہو جاؤ پھر دوسرے علاقوں میں نکلنا. تو کہا جاتا ہے کہ حضرت معاذ نے پھر اور ابو درداء اور عبادہ بن صامت انہوں نے یہاں پہ تعلیم کو اتنا عام کر دیا. ابو درداء دمشق میں تھے تو ان کا اتنا بڑا حلقہ ہوا کرتا تھا. آج کے آپ سٹوڈنٹ دیکھ لیں، آپ جتنی بھی کوشش کر لیں تو تقریباً 1600 وہ کہتے ہیں سٹوڈنٹ ان کے حلقے میں شامل ہوتے تھے. اور یہ کس طرح سے پڑھاتے تھے ان کو، قرآن کی تعلیم دیتے تھے ان کو کہ 10-10 کی ٹولیاں بنا دیتے تھے اور ان کے اوپر ایک ایک نگران، ایک ایک جو ان کو سکھا رہا ہے، اور خود گھومتے رہتے تھے بیچ میں اور چیک کرتے رہتے تھے. ہم 1400 کو کیسے پڑھائیں کرنا.
سبحان اللہ. عبداللہ بن مسعود نے بھی پھر بہت سارا کام کیا، اور عبداللہ بن مسعود تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ دین کے علم کے کتنے ماہر تھے. پھر اس کے علاوہ انہوں نے مدارس بنائے. مدارس جب ان کو محسوس ہوا نا کہ مسجدوں سے الگ ایک اور جگہ ہونی چاہیے، اتنے اسٹوڈنٹس جب بڑھ گئے تو انہوں نے مدارس بنائے اور وہاں پہ خصوصی اساتذہ کرام کا انتظام کیا، اور کہتے تھے انکریجمنٹ کے لیے کہتے تھے گورنروں کو کہ جو بچے بھی تعلیم کے میدان میں آگے ہیں نا ان کو انعام دیے جائیں، اور جو خاص طور پہ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں وہ طلباء جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو عطیات دیے جائیں، یعنی ان کو انعام و اکرام سے نواز دیتے تاکہ لوگوں میں اس چیز کی شوق پیدا ہو کہ ہم بھی، کیونکہ دیکھیے جب آپ سپینڈ کرتے ہیں نا تو اس سے آپ کئی دفعہ لوگوں کا دل جیت لیتے ہیں، اور لوگ جو شاید ویسے نہ آنا چاہتے ہوں وہ بھی آ کے سیکھنا شروع کر دیں. ان کے نزدیک علم کی یہ اہمیت تھی کہ فرماتے تھے کہ بے شک آدمی اپنے گھر سے ایسی حالت میں نکلتا ہے کہ اس پر تہامہ پہاڑوں جیسے گناہ ہوتے ہیں، مگر جب وہ علم حاصل کرتا ہے تو اس کی برکت سے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، اللہ کی طرف لوٹتا ہے اور توبہ کرتا ہے. پھر جب گھر لوٹتا ہے تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. لہٰذا تم علماء کی مجلسوں سے دور نہ رہا کرو. لیکن نا جب ہم یہ کہتے ہیں علم حاصل کرو، آج امت مسلمہ کی حالت کیا ہے؟ دنیا کا علم لے لیں، دین کا علم لے لیں، سب میں پیچھے ہیں، علم کی طرف آنا ہی نہیں. اور جب کہیں کہ علم لو تو پھر کہتے ہیں علم لینا کون سا فرض ہے، کوئی اہمیت نہیں سمجھی جاتی. پھر چلو جو زیادہ کچھ اہمیت دیتے ہی ہیں علم کو تو وہ دنیا کے علم کو اہمیت دیتے ہیں، کہتے ہیں دین کے علم کی کیا ضرورت ہے. اللہ اکبر. اور پھر فرماتے ہیں 1000 عابدوں کی موت ایک ایسے عالم سے کم نقصان دہ ہے جو حلال اور حرام کا علم رکھتا ہے. 1000 عابد بھی مر جائے نا تو وہ بھی کم نقصان ہے. عابد حالانکہ عبادت گزار ہے لیکن وہ کم نقصان ہے ایک عالم کی موت سے جو حلال اور حرام کے علم کو رکھتا ہو. اتنی زیادہ ان کے نزدیک علم کی اہمیت تھی، اور فرماتے تھے کہ علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اور وقار کے ساتھ رہنا سیکھو. جس سے تم نے علم سیکھا ہے اس کی عزت کرو، اور جس نے تم سے علم سیکھا ہے اس کا بھی احترام کرو. متکبر علماء نہ بنو کہ تمہارا علم تمہاری جہالت کی عکاسی کرنے لگے. تم تکبر نہ کرو علم لے کر، یہ جہالت ہے. اور فرماتے تھے کوئی شخص اس وقت عالم نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے سے بڑے عالم سے حسد کرتا رہے. یہ بھی تو ایک حسد ہوتا ہے نا کہ اچھا یہ مجھ سے زیادہ ہو گیا، اس سے میرے سے زیادہ شاگرد ہو گیا. جب حسد ہے تو پھر، اور اپنے سے چھوٹے عالم کو حقیر سمجھتا رہے اور اپنے عمل کا معاوضہ لیتا رہے، اپنے عمل کا معاوضہ لے، تو وہ اس وقت تک عالم نہیں بن سکتا جب تک ان چیزوں سے نہ دور ہے. اور ان کے نزدیک تو علم بھی ایک عبادت تھی، کیونکہ ایک دفعہ ان کے پاس یہی ابو موسیٰ اشعری آئے تھے، مدینہ تشریف لائے تھے، تو ان کے گھر آئے اور عشاء کے قریب کا وقت تھا. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ اس وقت آئے ہیں؟ تو کہتے ہیں ہاں میں نے کچھ باتیں کرنی. کہتے ہیں باتیں اس وقت؟ کہتے ہیں ہاں میں نے کچھ علمی باتیں کرنی ہیں. تو ان کو پاس بٹھا لیا، وہ باتیں کرتے رہے اور اتنا لمبا ٹائم گزر گیا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ اب نماز کا وقت ہو گیا. تو آگے سے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں ابھی تک ہم نماز میں ہی تو تھے. یعنی جو علمی بات ہے نا، آپ کی جو علم سیکھ رہے ہیں، ہم سوچتے ہیں نا نماز کا ہم نے پتہ نہیں کوئی نفل نماز پڑھنی ہے یا ہم نے، تو یہ جو آپ بیٹھے ہوئے اور علم سیکھ رہے ہیں نا یہ بھی ایسے ہی ہے کہ آپ نماز میں، یعنی وہ اس کو عبادت کہتے تھے. جب سے ہم نے یہ ہٹا دیا نا تو ہمیں لگتا ہے ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. اس سے بہتر تھا برتن دھو لیتی، کوئی شاپنگ کر لیتی، کہیں چلی جاتی. اس کا کیا فائدہ؟ کیونکہ ہم ہر چیز کو پیسے سے ناپتے ہیں نا کہ اس میں کون سے مجھے پیسے ملنے. اور جو خطاطی اور املا کے اوپر بہت توجہ کرتے تھے کہ لوگوں کی جو رائٹنگ ہے نا وہ بالکل صحیح ہو، املا صحیح ہو. آج بہت سے یہ پوسٹ اس پہ واٹس ایپ پہ آتے ہیں بڑے لکھے ہوتے ہیں، میں تو یہ سوچتی ہوں جن کو الفاظ کے صحیح لکھنا بھی نہیں آتا کہ کس چیز کو کس سے لکھنا ہے، ضرور کو زے سے لکھا ہوا ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ ان کا کیا علم ہوگا، اور وہ پتہ نہیں کیا کیا علمی باتیں لکھ کے بیٹھے. ان کے پاس تو ایک دفعہ حضرت عمر بن عاص کے کاتب نے، کاتب ہوا کرتے تھے نا اس وقت جو لکھتے تھے لیٹرز ان کے لیے،
اس نے ایک دفعہ خط لکھا تو حضرت عمر کو جب پہنچا تو اس نے بسم اللہ میں سین لکھنا بھول گیا، تو حضرت عمر نے عمر بن عاص کو لکھا کہ اس کو ایک درہ لگاؤ، تو اس کو ایک درہ لگایا گیا، تو اس نے کہا یہ کس بات پہ؟ تو فرمائی بسم اللہ کی سین مس کر دے، اتنا زیادہ اس پہ۔ اور آپ دیکھ لیں کہ آج سپیلنگ کے اوپر نہیں کوئی توجہ، اچھے بھلے لکھنے والے پتہ نہیں کیا سپیلنگ لکھتے ہیں۔ تو خلافت کے جو ذمہ داری تھی نا، اس نے ان کو بہت سیریس بنا دیا تھا، لیکن کبھی کبھی شعر سن لیا کرتے تھے کسی سے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس سے ہی فرمانے لگے کہ کوئی شعر سناؤ، تو وہ شعر سناتے رہے، حتیٰ کہ جب صبح ہونے لگی تو فرمایا اب بند کر دو، اب آپ قرآن پڑھو۔ اسی طرح ان کے زمانے میں مسجد نبوی کی توسیع کی گئی اور مسجد حرام کی بھی توسیع کی گئی۔ اب وہ پتہ ہے مسجد حرام میں جو مقام ابراہیم ہے نا، یہ پہلے کعبہ کی دیوار کے ساتھ ہی لگا ہوا تھا، انہوں نے اس کو پیچھے کیا ہے کہ تاکہ نمازیوں کے لیے سہولت ہو، طواف کرنے والوں کے لیے سہولت ہو۔ اس زمانے میں تو کم لوگ ہوتے تھے نا، ماشاءاللہ اب تو امت مسلمہ بڑھ گئی ہے، تو پھر اس کے اوپر یہ شیشہ نما گنبد بھی انہوں نے بنوایا تھا۔ تو آج جس جگہ پہ مقام ابراہیم ہے نا، یہاں پہ حضرت عمر نے رکھوایا تھا۔ پھر اسی طرح انہوں نے جو قریب قریب کے مکانات تھے وہ خرید کر اور ان کو مسجد میں شامل کیا تھا۔ پہلے تو قریب قریب ہوتے ہوں گے نا مکان، مسجد اتنی بڑی تو نہیں ہوتی ہوگی، تو پھر وہ سارے خرید کے کیے۔ اسی طرح بہت بڑی ایک بات ہے کہ مسجدوں میں روشنی کا انتظام نہیں ہوتا تھا، انہوں نے پھر وہ دیے روشن کرائے، اس کی باؤنڈری وال بھی بنوائی اور دیے روشن کرائے مسجد میں۔ اور یہ بھی آپ کو شاید نہ پتا ہو کہ ایام جاہلیت میں جو کعبہ کا غلاف ہوتا تھا وہ چمڑے کا ہوتا تھا، تو انہوں نے پھر عمدہ یمنی کپڑے کا غلاف چڑھوایا۔ اور مسجد نبوی میں بھی اسی طرح تھا کہ مسجد نبوی میں بھی کئی ارد گرد کے گھر انہوں نے شامل کرا لیے، مسجد کو ایکسپینڈ کیا، اور انہوں نے کھجور کی ٹہنیوں سے اس کی تعمیر کرائی اور اینٹوں سے تعمیر کرائی، لکڑی کے ستون لگائے، چھت ٹہنیوں سے تیار کی گئی اور اس کو اوپر سے ڈھانپ دیا گیا تاکہ لوگ بارش سے محفوظ رہ سکیں۔ اور یہ انہوں نے منع کیا تھا کہ سرخ اور زرد رنگ کرنے سے منع کیا مسجد کا، کہ یہ نہ ہو کہ نمازیوں کی توجہ اس طرف چلی جائے۔ اور انہوں نے فرش بنوایا تھا، کیونکہ اس سے پہلے تو مٹی ہوتی تھی نا نیچے زمین پہ، تو انہوں نے فرش بنوایا تھا کنکریاں بچھا کے، تاکہ صاف ستھرا رہے اور لوگوں کے لیے بھی سہولت رہے۔ پھر انہوں نے کئی سارے فلاحی پروجیکٹ شروع کیے تھے، جیسے نہروں کی کھدائی کی، ڈیم، پل وغیرہ تعمیر کرائے، راستوں کی نگہداشت کا انتظام کیا کہ راستوں میں کوئی لوٹ مار نہ ہو، اس کا انتظام کیا۔ اور خاص طور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ جس وقت عام الرمادہ تھا، عام الرمادہ کیا تھا؟ قحط کا سال، شاباش، قحط کا سال تھا، تو اس وقت یہ حال ہو گیا تھا کہ جزیرہ عرب سے کونے کونے سے لوگ جو ہے نا مدینہ کا رخ کرنے لگے۔ ظاہر ہے جہاں پہ بھی قحط سالی ہوئی تھی وہ لوگ ادھر آنے شروع ہو گئے۔ اور یہ دیکھیں جس وقت کوئی، جس کو کہیں گے نا، جیسے اب کووڈ تھا، جیسے ایسے کوئی حالات آ جائیں نا، ان کو کیا کہیں گے، جو ہنگامی حالات ایسے ہو جائیں، اس وقت کسی حکومت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ کیسے اس کو ہینڈل کریں۔ جیسے فلڈ آ گیا ہمارے ملک میں، یا ایگزیکٹلی، جزاک اللہ، ڈیزاسٹر آ جائے نا، کوئی ایسے نیچرل ڈیزاسٹرز ہو جائیں، تو پھر حکومتوں کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر کتنی یعنی سمجھ بوجھ ہے اور کس طرح اس کو ہینڈل کرتے۔ اب کئی حکومتیں دنیا میں فلاپ اس لیے ہوئی کہ کووڈ میں وہ صحیح پرفارم نہیں کر سکی۔ ان کے وقت میں یہ اتنا شدید قحط آیا تھا، اور اس میں جب لوگ سارے مدینہ چل پڑے، یہاں پہ اب مدینہ میں تو اتنے نہیں تھے بسائے، لیکن یہ حالات تھی کہ انہوں نے لوگوں کو ایک لوگوں میں سے ایک یعنی ٹیم بنائی اور کہا کہ آپ لوگوں کی خبر گیری کریں اور مجھے بتائیں، گنتی کر کے بتائیں یہاں پہ کتنے لوگ ہیں جو کھانا کھانے والے ہیں، جو کھانا کھائیں گے آج شام۔ تو پتا چلا کہ 7,000 لوگ ہیں، اور پھر انہوں نے بیماروں اور جو مجبور لوگ ہیں ان کی فہرست تیار کرائی، تو 40,000 نکلی اور اس کے بعد 60,000 تک پہنچ گئی۔ اور یہ حال تھا کہ لوگوں کو کھانا یہاں پہ مہیا کیا جاتا تھا، صبح سے ایک ٹیم شروع ہو جاتی تھی کھانا پکانے کے لیے اور پھر لوگوں کو کھلاتے تھے، اور یہ تب تک جاری رہا، 9 مہینے تک یہ قحط رہا تھا۔
اور یہ جب تک جاری رہا لوگوں کو اسی طرح کھانے دیے جاتے تھے، ان کی ضروریات کا انتظام کیا جاتا تھا. یہ سارے سمجھ میں ریفیوجیز بھی کہہ سکتے ہیں، پناہ گزین جو تھے. اور یہ انہوں نے ایک ٹیم بنا دی تھی جن کی ڈیوٹی یہ تھی کہ آپ بس ان کو آپ نے یعنی ان کی کیئر کرنی ہے اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو، اور خود جا کے مانیٹر کرتے تھے یہ سارے انتظامات کو کہ کیا بن رہا ہے. اور خود کیوں نہیں کھاتے تھے، حالانکہ بیت المال تو ان کے پاس تھا نا، خود چاہتے تو خود تو اچھا کھاتے تھے. آج دیکھیں کسی جگہ پہ لوگوں کے فلڈ سے گھر گر گئے، کہ کئی جگہ لوگوں کو کھانے پینے کو بھی نہیں مل رہا، لیکن کیا باقی لوگوں نے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیا؟ یا کوئی وزیر ہے یا کوئی مشیر ہے یا کوئی کونسلر ہے، وہ تو کہتے ہیں ہم تو کھائیں نا. انہوں نے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، اور وہی اللہ اکبر کہ یعنی جو کھانا وہ کھا رہے ہیں وہی کھاتے تھے، اور کہتے تھے کہ مجھے عوام کا حال تب تک صحیح سمجھ نہیں آ سکتا جب تک میں خود ان کے حالات کو نہ گزاروں. ظاہر ہے اگر آپ اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو کیا پتا جن کے پاس بجلی نہیں ہے وہ کس اس کرب سے گزر رہے ہیں گرمی میں. اگر آپ کے گھر میں فریج کا ٹھنڈا پانی ہے، آپ کو کیا پتا کہ جو لوگ پانی سے محروم ہیں وہ کس طرح ہے. اگر آپ اپنے محلوں کے اندر آرام کر رہے ہیں بستروں پہ، تو وہ کیا پتا وہ جو بے گھر بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر کیا ہے. تو اتنا زیادہ ان کو احساس تھا کہ کہتے تھے کہ جب تک میں ان حالات سے خود نہ گزروں اس وقت تک نہیں میں سمجھ سکتا. اور تب تک یہ دیکھیں ان کے بارے میں یعنی لوگ بتاتے تھے کہ ان کا رنگ بدل گیا تھا ان حالات میں. جو عام الرمادہ میں ایاز بن خلیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے عام الرمادہ میں سیدنا عمر کو دیکھا کہ ان کا رنگ سیاہ پڑ گیا تھا، حالانکہ وہ عربی النسل تھے، پورے سفید تھے، تو ان کا رنگ کیسا ہو گیا تھا. اور انہوں نے اپنے لیے بھی گھی اور دودھ اپنے لیے بھی منع کر دیا تھا، اور صرف تیل استعمال کرتے تھے اور بھوک برداشت کرتے تھے. اس طرح ان کی صحت بری طرح متاثر ہو گئی تھی. اگر چاہتے تو وہ بہت کچھ کھاتے پیتے. اور اسلم کہتے ہیں ان کے جو غلام تھے، کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اس آفت کو دور نہ کرتا تو ممکن تھا کہ عمر مسلمانوں کے غم میں ہی ہلاک ہو جاتے. اتنا غم کرتے تھے، راتوں کو دعائیں کرتے تھے، اے اللہ میری امت کو ہلاک نہ کرنا، اے اللہ امت محمد کو میرے ہاتھوں ہلاک نہ کرنا کہ میرے یعنی دور میں ان کے اوپر ہلاکت آئے. کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھ کے نا مسلسل نماز پڑھتے رہتے تھے لوگوں کے ساتھ پڑھ کے گھر جا کے. جب رات کا آخری پہر ہو جاتا تو پہاڑی راستوں کی طرف نکل جاتے تھے اور وہاں چکر لگاتے اور پھر سحری تک دعائیں کرتے رہتے تھے. اچھا آپ بتائیں کہ اس چیز سے کون منع کرتا ہے؟ اگر کسی کے پاس وسائل نہیں ہیں اور اس کے انڈر کوئی لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں اور وہ خود مجبور ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، دعا تو کر سکتے ہیں نا. لیکن کتنے لوگ ہیں جو دعائیں کرتے ہیں. اور یہ صرف ٹاپ کے حکمرانوں کی بات نہیں ہے، اگر ہمارے انڈر 5 لوگ بھی ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف صدر اور وزیر اعظم کا ہی قصور ہے. جو بھی کسی کا نگران ہے وہ کس طرح اس کے لیے اگزامپل بنتا ہے، یہ ہمیں حضرت عمر کی اس بات سے پتہ چلتا ہے. آپ جن کی بھی ذمہ دار ہیں، پھر آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیسے ان کے ساتھ کرتے ہیں. تاکہ بنو نصر سے تعلق رکھنے والا ایک فرد مالک بن اوس بیان کرتا ہے کہ عام الرمادہ کے دوران میری قوم کے 100 گھرانے حضرت عمر کے پاس آئے اور قیام کیا، تو سیدنا عمر کے پاس جو بھی آ جاتا تھا وہ اس کو کھانا کھلاتے تھے، جو نہیں پہنچ سکتا تھا اس کے پاس آٹا کھجور اور سالن بھیج دیتے تھے. اور میری قوم کے لوگوں کو ماہانہ اتنا سامان بھیج دیتے تھے جو ان کے لیے کافی ہوتا تھا. مریضوں کی خبرگیری کرتے. اور ہلاک کتنے لوگ ہوئے تھے یہ پتہ چلتا ہے کہ قصبوں اور دیہاتوں میں اتنی کثرت سے ہلاکتیں ہوئی تھی، تقریباً 2/3 لوگ جو ہے نا وہ موت کے منہ میں چلے گئے تھے. اور آپ دیکھیں کہ اتنے لوگوں کے کفن دفن کا انتظام کرنا بھی کوئی آسان بات تو نہیں، لیکن گورنمنٹ اس کا انتظام کرتی تھی. تو کہتے ہیں ان دنوں میں نے دیکھا کہ لوگ مر رہے ہیں اور حضرت عمر خود لوگوں کے جنازے پڑھا رہے ہیں. اور ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے 10 لوگوں کا اجتماعی جنازہ پڑھایا. اللہ اکبر. پھر جب قحط سالی ختم ہوئی تو پھر حضرت عمر نے لوگوں سے فرمایا کہ لوگوں تم جن دیہاتوں میں رہتے تھے وہاں واپس چلے جاؤ. پھر ان میں سے جو کمزور لوگ تھے ان کو خود سہارا دے کر ان کے گھروں اور شہروں تک پہنچاتے تھے. آپ دیکھیں اللہ اکبر. پھر انہوں نے گودام بنوائے تھے
گودام جس کے اندر آل دا ٹائم آٹا ستو کھجوریں رہتی تھی، وہیں سے پھر ان کو بھی پھر دیا نا. لیکن ادروائز وہ کس چیز کے لیے تھے کہ مہمانوں کے لیے، مسافروں کے لیے، ایسے سٹوریج کے وہ تھے. اسی طرح بیت المال جو تھا، پہلے بھی بیت المال تو ہوتا تھا لیکن بیت المال میں خزانے جمع نہیں ہوتے تھے. ان کے وقت میں پہلے تو ہوتا تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بیت المال ہوتا ہے کہ آیا اور چلا گیا، آیا اور ادھر تقسیم کر دیا. ان کے وقت میں پھر خزانہ رکھا جانے لگا، اتنا زیادہ خزانہ تھا. پھر پبلک ٹرانسپورٹ، آج آپ کو لگتی ہوگی کہ آج پبلک ٹرانسپورٹ ہے، لیکن وہ اس زمانے کی یلو کیبز کیا تھی؟ جو کیبز تھی وہ کیا تھی کہ انہوں نے اونٹ والوں کو کہا ہوا تھا، بہت سارے اونٹ والوں کی یہ ذمہ داری لگا رکھی تھی کہ جن لوگوں کے پاس سواری نہیں ہے تو پھر وہ جہاں پہ بھی مملکت میں جو جانا چاہیں نا تو ان کو اپنے اونٹوں پہ بٹھا کے وہاں تک لے جایا جائے. پھر انہوں نے یہ نائل ریور جو ہے اور ریڈ سی کے درمیان خلیج نکالی تھی، اور جہاز اور یعنی کشتیاں یہاں پہ یعنی چلتی تھی تاکہ ٹریڈنگ ہو. اور مصر کو اس سے سعودیہ سے آپس میں ملانے کے لیے نا، یعنی بحری طور پہ بھی ٹریڈنگ اور سفر اور یہ سب شروع ہوئے تھے. اور ان کے زمانے کے اندر ہی یہ آپ کو پتہ، یہ کسی جگہ پہ بھی وہاں پہ کیپٹل نہیں بنانے دیتے تھے جہاں سے زمینی راستہ نہ ہو مدینہ تک کا. تو الیگزینڈریا جو تھا وہ اس وقت کیپٹل ہوا کرتا تھا. جب مصر فتح ہوا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہاں پہ نہیں. جو آج کا کائرو ہے، قاہرہ، تو وہاں پستات اس کا نام تھا اس وقت، خیمے کو کہتے ہیں، عمر بن العاص نے وہ فتح کیا تھا. تو وہاں پر یہ شہر ڈیولپ کیا گیا. انہوں نے اس وقت ڈیولپ کیا تھا جو آج کا کائرو ہے. کئی نئے شہر ان کے زمانے کے اندر تعمیر کیے گئے، جس میں بصرہ ہے، کوفہ ہے، موصل کی کتنی خبریں آپ سنتے ہیں سیریا میں. فسطاط ہے، پھر جزیرہ ہے، یہ سارے شہر نئے ان کے زمانے میں بنے. پھر فوجی چھاونیاں انہوں نے بنائی اور مسلمانوں کو ترغیب دیتے تھے کہ وہ جائیں ایسے علاقوں کی طرف ہجرت کریں تاکہ وہاں پر بھی دین اسلام پھیلے. کیونکہ مسلمان جائیں گے تو پھر اسلام پھیلے گا نا، کہ وہاں جا کے آپ رہیں، وہاں پہ لوگوں کو بھی تعلیم دیں، وہاں پہ لوگوں کو اسلام سے روشناس کرائیں. تو یہ کرتے تھے. اچھا، ایک بہت زبردست بات ان کے دور کی ہے جو ڈاکٹر عبدالعزیز نے لکھی ہے. وہ کہتے ہیں میں نے اپنی پوری اسٹڈی کے دوران سیدنا عمر کے کسی والی کو اپنے سے پہلے کسی والی کی تذلیل کرتے ہوئے یا اس کی چغلی کرتے ہوئے نہیں پایا، بلکہ وہ اپنے پہلے خطبے میں ان کی تعریف اور خوبیاں بیان کرتے تھے. سمجھ آئی بات؟ یہ ہر گورنمنٹ آتی ہے نا، وہ کیا کہتی ہے؟ پچھلوں کا یہ قصور، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا. وہ کہتے ہیں کوئی ان کا والی ایسا نہیں، میں نے پورا تاریخ کا جائزہ لے کے دیکھ لیا کہ کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ وہ برے تھے. سب آتے تھے تو اگلے کی تعریف ہی کرتے تھے. سبحان اللہ. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں نا کہ سندھ میں اسلام پھیلا آیا مطلب بعد میں آیا اور اموی دور میں آیا، حالانکہ حقیقت میں جو پہلا حملہ سندھ پہ ہوا تھا وہ حضرت عمر کے دور میں ہوا تھا. اور 23 ہجری میں حکم بن عمر کے ہاتھ پر مکران فتح ہوا تھا. اور پھر اس کے بعد اور بھی صحابہ وہاں پہ چلے گئے تھے اور انہوں نے وہاں کے جو بادشاہ تھا اس سے بڑی شدید جنگ لڑی تھی. اور پھر حکم بن عمر نے فتح کی خوشخبری حضرت عمر کو بھیجی اور ساتھ انہوں نے یہ بتایا اس جگہ کے بارے میں. اب یہ بھی سننے والی بات ہے کہ انہوں نے کیا بتایا ہوگا. امیر المومنین، یہ پہاڑی علاقہ ہے، اس میں پانی تھوڑا ہے، کھجوریں انتہائی ردی ہیں، دشمن دلیر ہے، خیر کم ہے، شر زیادہ ہے، وہاں کا زیادہ سامان بھی کم اور ناکارہ ہے، اس کے علاوہ جو تفصیلات ہیں وہ اس سے بھی بدتر ہیں. حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ تم مجھے کوئی خبر دے رہے ہو یا تم وہاں کی برائیاں مجھے بتا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جو میرے پاس جو میں نے کچھ دیکھا ہے وہی میں عرض کر رہا ہوں. تو پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ اب مکران سے آگے تجاوز نہ کرو، اور پھر انہوں نے کہا اسی دریا کے اسی پار رہو. تو یہ جو بلوچستان میں آگے مکران کی ہے نا سی پورٹ، یہاں تک مسلمان آ گئے تھے. یعنی اس ایریا کے اندر حضرت عمر کے وقت کے اندر ہی یہ سب ہوا تھا.